بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق پرست لوگوں پر حالات آتے ہیں. پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے قریب اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ فرماتے ہیں: اوذیت فی اللہ ما لم یوزا احد من قبلی، کہ مجھے جتنا ستایا گیا اور مجھے جتنی اذیت و تکلیف دی گئی، مجھ سے پہلے کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اس پر بھی مجھ جیسے حالات آئیں گے. تو یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حالات آتے رہے جاتے رہے، کسی بھی چیز کو اللہ نے دوام اور ثبات عطا نہیں کیا. کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی. آج اگر تکلیف ہے تو کل آرام ضرور ملے گا. ان مع العسر یسرا، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تنگی کے بعد راحت ہے، مصیبت کے بعد آرام ہے. حالات آتے ہیں، حالات آنے کے بعد راحتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. ملک کے موجودہ حالات بظاہر ایسا بتاتے ہیں کہ اس سے برے حالات آئیں گے. آج جو حالات ہیں اور جس طرح نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ایمان کو بنیاد بنا کر کے، اسلام کو بنیاد بنا کر کے جس طرح انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کی جا رہی ہے، نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، بظاہر اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ برے اور سنگین حالات آئیں گے. لیکن ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نظر اسباب پر نہیں، ہماری نظر اسباب کے پیدا کرنے والے مسبب الاسباب پر ہے. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہماری تعداد کم ہو سکتی ہے، ہم اقلیت اور مائنارٹیز میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے اور جس کے حکموں کو مان کر، جس کے نبی کے طریقے کو مان کر زندگی گزارنے کا ہم نے عزم اور ارادہ کیا ہے، وہ اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اسباب میں جان وہی ڈالتا ہے. اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو ایک حکومت تو کیا، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کے بھی ہم کو ختم نہیں کر سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری جان اور ہماری زندگی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، تو یہ ہماری خوبی نہیں ہے، ہمارے اسلام کی خوبی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے ایمان کا کمال ہے. آج ملک میں جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں،
زمانے قریب کی بات کریں گے، حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا. ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کا مسئلہ کھڑا کیا گیا. ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، گیان واپی مسجد کا مسئلہ لے کر کے آگے. یہ مسلسل حالات ہیں اور ایک پلاننگ اور سازش کے تحت ہے. اور میں نے پیچھے بھی یہ بات کہی کہ یہ ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کی سازش ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں، ہم خوف میں مبتلا ہو جائیں. یہ ان کی پلاننگ ہے، لیکن شاید ان میں اکثریت کو ہماری تاریخ کا پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم ہے، اور جن کو علم ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہوگا وہی جو اوپر والے کا فیصلہ ہے. جب تک اللہ کے حکموں کی تابع داری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے اس کو اپنا کر کے زندگی گزاریں گے، کیسے بھی حالات آ جائیں اللہ پاک ہمیں سرخرو اور کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ اللہ سے محبت کریں گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ پاک نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پوری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ من آذا ولیا فقد آذنتہ فی الحرب. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میرے کسی ولی کو اذیت اور تکلیف دی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ پاک اگر کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو بچا سکے گی؟ پوری کائنات، پوری دنیا اللہ پاک کی ہے، اور دنیا میں جو لوگ ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے، سب کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور پوری کائنات کے اندر جو اسباب اور وسائل ہیں سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اس میں اللہ نے اگر تاثیر رکھی ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو دہکتی ہوئی آگ بھی جلا نہیں سکتی. آگ میں اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن اللہ پاک اگر چاہیں تو آگ بھی نہیں جلائے گی. اور اللہ نے دنیا میں ایسا کر کے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈلوایا تھا. قرآن کریم میں یہ بات ہے، حدیث کا واقعہ نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا تھا، قلنا، ہم نے کہا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو دنیا دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہی تھی اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا تھا. حضرت ابراہیم کا بال بیکا بھی نہیں ہوا. ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم ہوں ان حالات کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہم کس جگہ ہیں، ایسے حالات میں ہمارے آقا نے کیا کیا تھا. یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنا ہے. ہم پر جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھیے اور پھر اپنے نبی
اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور ہمارے جیسے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے تو آپ نے کیا کیا تھا، وہی ہمیں کرنا ہے. اور یہ 100% کامیابی کا راستہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی زندگی اور سیرت کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کن حالات سے گزرے، اور جب حالات سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا کیا اور اپنے صحابہ کو کیا کرنے کا حکم دیا. اگر ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو ہمیں راستہ مل جائے گا. لوگ مسلسل پوچھتے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے. ایک بابری مسجد چھین لی گئی، ایک بابری مسجد چھین لی گئی اور اب گیان واپی مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں. ملک بھر سے لوگوں کے فون آتے ہیں اور سوالات ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا اور سمجھا ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مکی زندگی جو حضور کی 13 سالہ زندگی ہے کتنی سخت تھی، کتنی سخت تھی. آپ اندازہ کرو قرآن کریم کی جو جس آیت کی میں نے تلاوت کی، مسجد حرام میں صاحب ایمان اور مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. آج تو ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے، اذان دی جا رہی ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے 24 گھنٹے کے معمولات پورے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مسجد حرام میں نہیں داخل ہونا دینے دیا جاتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے داخل ہونے سے روکے، اللہ کا ذکر اللہ کا نام لینے سے روکے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی، مسجدوں کو برباد کرنے کی، مسجدوں کو تاخت و تاراج کرنے کی کوشش کرتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر گزر چکے ہیں. اس لیے آنے والے حالات اس سے زیادہ سخت ہو سکتے ہیں. اور آج اسلام دشمن طاقتوں نے صرف ہندوستان ہی نہیں بین الاقوامی طور پر یہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈر جائیں، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم خوف میں مبتلا ہو جائیں، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم ہمت ہار بیٹھے. اب اگر ان کی سازش اور پلان یہ ہے تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ان کی سازش کو سمجھ کر کے اپنا پروگرام طے کرنا چاہیے. ہمیں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کا اعلان ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ مت، خوف زدہ اور غمگین مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا اعلان ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ انبیاء کرام کو نہیں مانتے، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، آج یہ ساری طاقتیں اکٹھا ہو رہی ہیں
اور سب کا ٹارگٹ اسلام ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ دیں، ہم اسلام چھوڑ دیں، یہ ان کی سازش اور چاہت ہے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان چھوڑ دو اور ان کے مذہب کی اتباع اور پیروی کرنے لگو. اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے. یعنی ان کی پلاننگ یہ ہے گھر واپسی ہو. اعلان ہے ان کا گھر واپسی، یعنی ہندوستان بھر میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب اسلام چھوڑ کر کے ہندو دھرم اختیار کر لے. یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کی سازش ہے. اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے. آج سے 1450 سال پہلے اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے. اب ظاہر بات ہے اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے تو ہماری دنیا کیسی ہے ہم کو تو پتہ ہے. ہم اپنی آخرت تو برباد نہیں کر سکتے نا. ایمان پر مرنا ہمیں گوارا ہے، اسلام پر جینا مرنا ہماری خواہش ہے، ہمارا فیصلہ ہے. اس لیے ہم اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے. ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک مسجد انہوں نے جس طرح چھینی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جو بات ہے کہ وہاں پر مسجد سے پہلے کوئی تعمیر نہیں تھی، ہوا یہ کھڑا کیا گیا تھا کہ یہاں پر رام مندر تھا، اس کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی. سپریم کورٹ نے کسی طرح کی کوئی شہادت، کوئی گواہی نہ ملنے پر یہ فیصلہ کیا کہ بابری مسجد کی جگہ ماضی میں کوئی تعمیر نہیں تھی. تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن انہوں نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا. فیصلہ کیا آستھا کی بنیاد پر کہ ہندوستان میں بسنے والے 80% ہندوؤں کی آستھا اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے وہ جگہ ہندوؤں کو دے دی گئی. جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا سمجھ رہی ہے. جب ظالم کی نیت خراب ہوتی ہے تو فیصلے اسی طرح کے آتے. انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے گیان واپی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے اپنے مذہب اسلام کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات یہ ہیں کہ ہم اسی جگہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جو جگہ ہماری ملکیت ہوتی ہے. مجھے آپ پورے مالیگاؤں میں ایک مسجد ایسی بتاؤ کہ جس کی جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور ہم نے مسجد بنا لی ہو. پورے مہاراشٹر میں ایک جگہ بتاؤ کہ جو جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور ہم نے مسجد بنا لی ہو. پورے ہندوستان میں آپ بتاؤ کہ جو جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور وہاں پر ہم نے مسجد بنائی ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مندر توڑ کر کے مسجد بنائیں گے جب ہم اوپن اسپیس پر مسجد نہیں بنا سکتے، ہم دوسرے کسی کی ملکیت کی جگہ پر مسجد نہیں بنا سکتے، ہم سرکاری جگہوں پر جب تک وہ جگہ وقف نہ ہو ہم مسجد نہیں بنا سکتے، تو ہم مندر توڑ کر مسجد کیوں بنائیں گے؟ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ ہے. ہم مسجد اسی جگہ بناتے ہیں جو جگہ ہماری ملکیت ہو، ہم اس جگہ مسجد بناتے ہیں. اور جب ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کر لی جاتی ہے اور عمومی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ جگہ مسجد شرعی ہو جاتی ہے. اور جب مسجد شرعی ہو گئی تو وہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی.
اس کا حکم مسجد کا رہے گا، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، اور نہ اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ وہ جگہ ہماری ملکیت نہیں رہی، ہم نے اسے وقف کر دیا، یعنی اپنی ملکیت انسانوں کی ملکیت میں سے نکال کر کے ہم نے اسے اللہ کی ملکیت میں دے دیا۔ اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم سے زیادہ سامنے والوں کو پتا ہے کہ مسجد کیا ہے۔ مسجد مرکز ہے، مرکزیت کی جگہ ہے۔ مسجد میں مسلمان روزانہ 5 مرتبہ اکٹھا ہوتا ہے، اور انہیں اکٹھا کرنے کے لیے کوئی عملے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب طرف سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے افراد ہو، ٹیم ہو، اور سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اذان دی جاتی ہے، وقت ہوتا ہے، مسلمان مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، یہاں آتا ہے، یہاں آنے کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے، کچھ